السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، ہمارے عمرے پہ جانے والے احباب کی طرف سے فرمائش ہوئی کہ عمرے کے فضائل، احکام و آداب کے متعلق کچھ عرض کیا جائے۔ انشاءاللہ اسی عنوان پہ تھوڑی سی بات کرنے کی جسارت ہوئی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے ایمان والے بھائی بہن جوق در جوق الحمدللہ عمرے کے سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے الحمدللہ جوق در جوق سفر میں ہیں۔ اور یہ جو سفر ہے، عمرے کا سفر، حج کا سفر، یہ بڑا مبارک سفر ہے، برکتوں والا سفر ہے، رحمتوں والا سفر ہے۔ ہم پوری دنیا کا سفر کر لیں، اللہ کی قسم یہ کیفیت جو اس سفر کی ہے نا، وہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا مبارک سفر ہے، ایسا رحمتوں بھرا سفر ہے۔ اللہ پاک تمام ایمان والے بہن بھائیوں کو یہ مبارک سفر نصیب فرمائے۔ بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، تبھی جا رہے ہیں اللہ کے مہمان بن کر۔ ذرا سوچیں، اللہ کے مہمان بن کر جائیں گے، اللہ کیسی مہمانی کریں گے؟ ہم کیسی اپنے مہمان کی تواضع کرتے ہیں نا؟ تو اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، اللہ کیسی مہمانی کریں گے؟ کیا کوئی ضرورت، کوئی فرمائش اللہ چھوڑیں گے جو پوری نہ کریں؟ کس کے در پہ ہیں؟ سخیوں کے سخی کے در پہ ہیں، ایسے در پہ ہیں جس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کہ یہ در ایسا ہے کہ اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ ایسا مبارک سفر ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حج کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، کہ اگر وہ اللہ سے کوئی دعا کریں اللہ قبول کرتے ہیں، اگر وہ خطائیں معاف کروائیں اللہ خطائیں معاف کرتے ہیں۔ یہ تو قبولیت کا سفر ہے، معافی کا سفر ہے۔ قبولیت کرا کے آنی ہے نا، معافی کرا کے آنی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے وفد تین ہیں، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا۔ کہ یہ فضائل ہے عمرہ کرنے والوں کے، بے شمار فضائل۔ کہ ایک عمرہ ہے نا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ جو درمیانی ہے نا صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اور آگے فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج عمرہ پے در پہ کیا کرو، یہ فقر کو دور کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اور گناہوں کو صاف کرتا ہے، جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حج عمرہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ اس کی برکت سے فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں، دنیا آخرت کی دولتوں سے اللہ مالا مال کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، یعنی حج اور عمرہ۔ اور آپ نے فرمایا بچے اور ضعیف لوگ، کمزور لوگ ہے نا، اور عورتیں، ان کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اس لیے یہ سفر ہے نا، مبارک سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیسی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے کیسے تیار ہونا ہے؟ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے نا۔ ہماری نیت کیا ہے؟ سیر و تفریح کی نیت تو نہیں ہے، پکنک کی نیت تو نہیں ہے، کوئی غرض تو نہیں، کوئی دکھاوا تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، نیت کو درست کرنا ہے۔ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے در پہ جا رہے ہیں، ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے بلایا ہے، جا رہے ہیں۔ کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی واہ واہ نہ ہو، ہے نا،
کوئی بڑائی نہ ہو، ہاں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے نا، اللہ نے بلایا ہے نا، اس پہ تو اللہ کی شکر گزاری ہو، جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنے کا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، دل کو صاف کر کے جانا ہے، ہاں کہ جس در پہ جا رہے ہیں ہے نا وہاں پہ گندا دل لے کے نہیں جائیں گے، حسد سے بھرا دل، بغض سے بھرا دل ہے نا، کینے کپٹ سے بھرا دل نہیں، اس دل کو کیسے صاف کر کے لے کے جائیں گے، کسی سے انبن ہے نا اس سے معافی تلافی کر کے جائیں گے، اللہ کو صاف دل پسند ہے نا، تو اس دل کو صاف کر کے جانا، معافی تلافی کر کے جانا، سب سے مل کے جانا، اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا، حلال مال سے عمرہ کرنے جائیں گے، اس سفر پہ اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، رحمت کے وعدے ہیں، قبولیت کے وعدے ہیں، اس طرح سفر کریں گے، اس طرح جائیں گے کہ اس مبارک سفر کی پوری برکتیں حاصل کر سکے۔ حدیث پاک میں حج اصغر کہا گیا ہے عمرہ، کہ یہ حج اصغر یعنی چھوٹا حج ہے، کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے در پہ جا رہے ہیں، تو جانے سے پہلے ہے نا اس کے آداب سیکھ کر جانا ہے، مسنون طریقے سیکھ کر جانا ہے، مسنون دعائیں، اذکار ہے نا، احکام کہ اچھی طرح سیکھ کر جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بجائے ثواب کے الٹا عذاب لے کر لوٹے، اس لیے سیکھ کر جانا ہے، صاحب علم سے یا مستند کتابوں سے عمرے کے احکام و آداب کا علم حاصل کر کے جانا ہے۔ اب گھر سے نکلنا ہے، تیاری کرنی ہے اس کے لیے، باطنی تیاری بھی ہے، ظاہری تیاری بھی ہے، ایک تو یہ کہ سفر پہ جا رہے ہیں تو جو سامان سفر ہے نا اس کو تیار کرنا ہے، اپنا بیگ اچھے سے تیار کرنا ہے، اور جو ضرورت کا سامان ہے وہ بھی رکھنا ہے، موسم کے لحاظ سے جس چیز کی ضرورت ہے نا، جیسے احرام کی چادریں ہیں نا یہ خرید لینی ہے، چپل خرید لینے ہیں، اور باقی جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب ہے نا خرید کے اپنے ساتھ رکھنا ہے، جو ضرورت کا سامان سفر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا سفر ہے 15 دن جانا ہے، 20 دن جانا ہے، 1 مہینہ جانا ہے، بہرحال اسی کے اعتبار سے اپنی تیاری کرنی ہے نا، جو سامان ہے اپنا وہ سب، بچے ساتھ ہیں بچوں کے اعتبار سے اپنی تیاری کرنی ہے، اپنا سب سامان اچھے سے رکھ لینا ہے کہ راستے میں پریشانی نہ ہو ہے نا، اور وہاں جا کر سامان خریدنا ہے نا کیونکہ وہاں تھوڑا نا کوسٹلی ہو جاتا ہے، تو اپنا سامان سب یہاں سے خرید کے جانا ہے نا، مردوں کو اپنے احرام کی چادر خریدنی بہتر ہے نا، 2 یعنی ڈبل خرید لے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا لوگ عمرہ جس جانے کے بعد وہ زیادہ کرتے ہیں، تو اگر ایک نا تھوڑا میلی ہو جائے تو اپنا دوسری استعمال کر لیں، تو اس کی یہ تیاری کرنی ہے نا، بیگ اپنا تیار کر لینا ہے۔ اب گھر سے نکلنا، تو اب گھر سے نکلنے سے پہلے کیا عمل کرنا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں نا، مبارک سفر ہے، لمبا سفر ہے، بڑا سفر ہے نا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینی ہے نا، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ قریش لیلاف قریش ہے نا، یہ سورت پڑھ لے، اس کے بعد دعا کر لے ہے نا، حسب حیثیت جانے سے پہلے صدقہ خیرات کر دے ہے نا، اور جب گھر سے نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، کون سی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتے کہتے ہیں نا تمہارے کام بنا دیے گئے، تمہاری ہر برائی سے حفاظت کی گئی، اور شیطان نامراد ہو کر دور ہو جاتا ہے، کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، تو ہے نا یہ دعا پڑھ کے نکلنا ہے۔ اب سفر ہے نا، تو سفر میں اب دوران سفر ہے نا اذکار میں، دعاؤں میں، درود شریف وغیرہ ہے نا، زیادہ اسی میں لگا رہنا ہے، ادھر کی ادھر کی بات نہیں کرنی، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان ہمیں ادھر ادھر مصروف رکھے گا تاکہ ہم عمل سے دور رہیں، تو اپنے آپ کو اعمال میں لگا کے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہم چلے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں نا، اس پہ ہر قدم پہ ہے نا، ہر قدم پہ اجر ہے جی۔ اب ہم چلے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے چلنے کی نوعیت تو الگ ہے نا،
کوئی کوئی مکۃ المکرمہ میں رہتا ہے، کوئی پڑوس میں رہتا ہے، ہم نے تو یہاں سے اپنے ملک سے جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلے ایئرپورٹ جانا ہے نا. ابھی ہمارا جو سفر ہے ایئرپورٹ تک کا سفر ہے نا، تو ابھی تو ہم نے پہلے ایئرپورٹ ہی جانا ہے. تو ایئرپورٹ جانے کے بعد الحمدللہ وہاں موقع ملتا ہے. اب کیا کرنا ہے، اب وہاں پہ نا احرام وغیرہ ہمیں پہننا ہے، کیونکہ وہ فلائٹ دیکھنی ہے کس کی، کہ مدینے کی فلائٹ ملتی ہے یا کسی کو وایا فلائٹ، وایا دبئی، وایا بحرین، وایا عمان، ہے نا کہاں سے ہے. تو اب جن کو مدینہ جانا ہے انہیں بھی احرام یہاں سے نہیں پہننا ہے نا، وہ تو وہاں جا کے پہن لیں گے. اسی طرح یہ بحرین والے دبئی وایا ہو کے جو جا رہے ہیں انہیں وہاں موقع مل جائے گا. اب کسی کی اگر فلائٹ جدہ ہے نا تو پھر موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ہم تو جدہ جانا ہے، میقات راستے میں پڑ جائے گا. تو بہتر ہے کہ یہاں سے نا ایئرپورٹ پہ اپنا احرام باندھنا ہے، یہ موقع ملے گا یہاں پہ. تو مرد کے لیے کیا ہے کہ احرام کی 2 چادریں ہیں نا، وہ احرام ایئرپورٹ پہ نا اپنا احرام باندھ لینا ہے. اب احرام کے لیے کیا ہے بھائی، غسل کر لے پہلے، موقع نہیں ہے تو اپنا وضو کر لیں ہے نا، وضو کر کے احرام پہن لیا ہم نے. اس کے بعد کیا کرنا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینی ہے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ افضل ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھ لے ایک رکعت میں، دوسرے میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے احرام پہن لیا. اب اس سے کیا ہے، اب نیت کرنی ہے نا. تو نیت کیونکہ ابھی ہمارا سفر لمبا ہے نا، تو اگر نیت ہم کر لیتے نا ہے نا، احرام پہن کے محرم نہیں ہوا ہے نا، نیت کر کے ہم محرم بنیں گے. تو ابھی کیا کرنا ہے، نیت نہ کریں ابھی نا، ابھی فلائٹ ابھی ٹائم ہے، فلائٹ میں بھی فلائٹ میں بیٹھنا ہے. فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ہے نا جب ہموار ہو جائے اور ساری ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں نا، اس میں بریک فاسٹ یہ وہ سب، تو اس سے جب فارغ ہو جائیں کھانا پینا بھی ہوگا، اس کے بعد نا پھر میقات آنے سے پہلے لیکن نیت کرنی ہے، بس نیت کر لیں میقات آنے سے پہلے کہیں غفلت میں نا میقات نہ آ جائے. تو اس کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے، نیت کرنی ہے نا. اب ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے نا، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی ہے نا. اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں، یا اللہ میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے اسے قبول کر لے. نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 بار یہ تلبیہ پڑھنا ہے. اب آپ محرم ہو گئے نا. اب آپ جب محرم ہو گئے تو اب آپ نا بہت ساری پابندیاں عائد ہو گئی. ہاں اب یہ پابندی ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں. اب جب احرام باندھ لیا تو ہم پابندی کے اندر آ گئے. کیا پابندیاں ہیں جی؟ مرد کے لیے کہ مرد سلا ہوا کپڑا اب نہیں پہن سکتے ہے نا، انڈر ویئر یا انڈر گارمنٹس کوئی بھی، اسی طرح نا سر پہ ٹوپی امامہ پگڑی وغیرہ اب کچھ نہیں پہن سکتے ہے نا. سر کھلا رکھنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں توڑنے، بال نہیں نوچنے، بال نہیں کاٹنے ہے نا. کوئی بھی نا ایسا جوں وغیرہ اس طرح کے نا، یعنی کوئی کسی کو مارنا نہیں ہے، کوئی درخت کوئی پودا وغیرہ نا اکھیڑنا نہیں ہے، کوئی ٹہنی وغیرہ شاخ وغیرہ توڑنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری پابندی ہے نا. اسی طرح جوتے جو پہنتے ہیں نا، اب وہ جو جوتا بھی ایسا پہننا ہے نا، چپل وغیرہ کہ جو ہمارا یہ پاؤں کا جو نا ابھری ہوئی ہڈی ہے نا، یہ چھپے نہیں، یہ کھلی رہے. تو اس کے لیے بہتر ہے جو ہے نا ایک چپل آتے ہیں نا کراس والے، ہوائی چپل بولتے ہیں، اس طرح کے چپل ہے نا وہ چپل پہننے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے مرد کے لیے. اور عورتوں کا احرام، عورتوں کا ہے نا بس جو شرعی لباس ہے وہی عورت کا احرام ہے نا. عورت کے لیے کیا ہے، لیکن چہرہ اس کا بھی کھلا رہے گا، عورت کا بھی چہرہ کھلا رہے گا. سر جو نا اپنا یہ بال ہے یہ نا کسی کپڑے سے حجاب وغیرہ سے ہے نا، یہ بال اپنے پورے یہ ہے نا یہاں پہ کپڑا باندھ لے تاکہ بال ٹوٹے نہیں، گرے نہیں ہے نا. تو یہ احرام یہ محرم ہو گیا ہے نا جی. اب کیا کرنا ہم نے، اب ہمارا جو ذکر ہے وہ کیا ہے، تلبیہ پڑھتے جائیں، ہم نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہی نا اذکار میں لگے رہنا ہے. اب وہاں جانے کے بعد ایئرپورٹ پہ سے پھر ایئرپورٹ سے ہم جائیں گے نا مکۃ المکرمہ. اب وہ جو ٹور آپریٹر کیا ہے نا، اگر اکثر نا پہلے ہوٹل نہیں لے کے جاتے، ہوٹل جائیں گے فریش ہو جائیں گے تھوڑا ہے نا، سفر کیا ہے لمبا سفر ہے. وہاں بھی لیکن احتیاط رکھنی ہے نا. اگر وہاں کوئی نا لیٹنا چاہے، کوئی لیٹ رہے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ لیٹنا نہ ایسے لیٹ جائے نا جی کہ وہ پورا جو ہے نا کپڑا ہے نا وہاں بھی نا اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے نا. اور ساری احتیاط رکھنی ہے. صابن وغیرہ استعمال نہیں کرنا، خوشبو کا صابن، تیل وغیرہ ہے نا، کنگھا وغیرہ داڑھی میں سر میں نہیں کرنا کہ وہ بال ٹوٹیں گے. تو یہ بڑی احتیاط کرنی ہے نا جب تک.
اس کے بعد فریش ہونے کے بعد ہے نا پھر آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. آگے سے کا سفر کہاں؟ جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے نا. اب کہاں جانا ہے نا؟ اس در پہ جانا ہے جس در کے لیے نکلے ہیں. اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ جانا ہے، کعبۃ اللہ جانا ہے نا. اب اس کے لیے اسی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ ہے نا اب ہے نا اس کے لیے نکلنا ہے، اس کی طرف چلنا ہے نا. اور وہاں جانے کے بعد بس جب قریب پہنچ جائیں ہے نا جی، دل میں ایک ہے نا ایک عقیدت ہو، محبت ہو ہے نا کہ یہ ہم کہاں آئے ہیں نا، اللہ کے گھر آئے ہیں، اللہ کے مہمان بن کر آئے ہیں. تو جب نا حاضری ہو اور قریب پہنچ جائیں، پھر ایک بار اپنے دل کو پھر ٹٹول لیں نا کہ دل میں کوئی کدورت تو باقی نہیں، کوئی میل کچیل تو باقی نہیں. اللہ کے پاک گھر میں جا رہے ہیں نا. ہم ناپاک کو اللہ پاک نے اپنے پاک گھر میں بلایا ہے نا. تو ہم تو یہ نیت کر کے جائیں گے ہے نا کہ یہاں سے ہم انشاءاللہ پاک اور صاف ہو کر لوٹیں گے. ہاں اللہ کو پاک دل پسند ہے، صاف دل پسند ہے نا. اپنے آپ کو ہم نے پاک کر کے جانا تمام گندگیوں سے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین ہے نا. ہاں اللہ کو توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے ہے نا، معافی مانگنے والے پسند ہے. اور اللہ کو پاک ہی نا پاک لوگ پسند ہیں. تو اپنے دل کو پاک کرنا ہے نا. تو اپنے دل کو ایک بار پھر ٹٹولنا ہے. کوئی میل کچیل تو نہیں ہے نا. سب گندگی کو نا جو بھی اندر دل میں ہے نا سب کو نکال دینا ہے. کسی کی طرف سے کدورت ہے، میل کچیل ہے، سب کو اپنی طرف سے معاف کر دینا ہے. اور پھر نظریں جھکا کر ہے نا عاجزی کے ساتھ اور بیت اللہ کی طرف چلنا ہے. جب بیت اللہ میں داخل ہوں گے ہے نا، مسجد حرم میں داخل ہوں گے ہے نا، تو پھر نا داہنے پیر کے ساتھ ہے نا داہنا پیر اندر داخل کرنا اور دعا پڑھنی ہے. کیا دعا پڑھنی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور بہتر ہے اعتکاف کی نیت بھی کر لے ہے نا. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نا، نویت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اعتکاف کی نیت کرتی ہوں. ہاں کیونکہ اب نا ہم جہاں گئے ہیں نا یہاں اعمال کا بھاؤ بڑھ گیا، اعمال کی قیمت بڑھ گئی. ہاں کہ یہاں جو ایک نماز ہے نا، ایک نماز کا ثواب کتنا آیا ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر ہوا ہے. ہاں تو ابھی ہم اندازہ لگا لیں کہ نا کتنا اعمال کا ہے نا بھاؤ بڑھا ہے، کتنا وزن بڑھا، کتنی قیمت بڑھی ہے. تو ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، ایک ایک پل ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے نا، اسے وصول کرنا ہے. ہاں کہ یہ موقع پھر نہیں ملے گا ہے نا، یہ جگہ پھر نہیں ملے گی ہے نا جی. تو جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہو تو ہم کیسے اس وقت کو ضائع کر دیں اپنے ہے نا. تو پورے وقت کو وصول کرنا. تو بہرحال ہے نا عاجزی کے ساتھ نظر جھکا کے ہے نا چلتے جانا ہے. اور جب ہے نا چلتے چلتے اور جب کعبہ شریف بیت اللہ نظر آ جائے ہے نا، پھر سائیڈ میں کہ راستے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، سائیڈ میں کھڑے ہو جانا ہے. اور جب کعبے پہلی نظر پڑے ہے نا تو دیکھتے ہی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے نا یہ کہنا. اور کیا ہے کہ وہ ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے کہ جو نظر پڑی ہے بیت اللہ پہ، اس وقت جو مانگو گے اللہ اسے رد نہیں کریں گے. ہاں اس وقت جو مانگا جائے گا ہے نا اللہ اسے رد نہیں کریں گے، اللہ اسے قبول کریں گے. اس وقت دعائیں کرنی ہے نا، ایسی دعائیں کرنی ہے نا، جامع دعا ہو، جامع کلمات کے ساتھ ہے نا کہ یا اللہ ہے نا میری اگلی پچھلی دعاؤں کو قبول فرما لے، مجھے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما لے ہے نا. اور جو بھی بھلائی کی دعائیں ہیں نا، خیر کی دعائیں ہیں نا، ساری دعائیں کرنی ہیں. اس کے بعد جب ہے نا دعا کر لیں، پھر اب کیا ہے، اب الحمدللہ حاضری ہو گئی ہے نا، احرام ہو گیا جی، نیت ہو گئی عمرے کی. اب عمل کیا آیا ہے؟ اب طواف ہے نا. اب ہم پہنچے ہیں بیت اللہ ہے نا جی. اب یہاں سے نا اب طواف ہے. اب جو عمل آنے والا ہے وہ عمل طواف ہے. اب یہاں سے نا اب جو نئے لوگ ہیں جلدی سے نا وہاں تھوڑا ایک رش ہوتا ہے، اور نا کہ یعنی کافی پڑھنے کے بعد بھی نا آدمی وہاں جا کے تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے. بہرحال وہ سب بتاتے رہتے ہیں ساتھی لوگ. تو وہاں جانے کے بعد ہے نا حجر اسود کے سامنے وہاں پہ نا کھڑا ہونا ہے نا، اور استقبال ہے نا کہ ہاتھ اٹھانے ہیں اپنے کاندھوں تک ہے نا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہے نا. پھر وہاں پہ نا حجر اسود، پھر آگے ہے حجر اسود کا بوسہ دینا ہے. لیکن رش اتنا ہے بوسہ دینا مشکل ہوتا ہے، تو استلام کر لیں. استلام کیا کر لیں ہے نا، دونوں ہاتھ ہے نا اشارہ کریں حجر اسود کی طرف ہے نا، اور پھر ہاتھ کو چوم لیں ہے نا. اور یہ پڑھنا ہے وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد.
اور پھر تھوڑا سائڈ پیچھے ہٹیں گے اور پھر گھوم جائیں گے. کیسے گھومیں گے؟ یعنی دانا کندھا ہمارا جو نا یہ جو گرین لائٹ لگی ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو بایاں کندھا یہ حجر اسود کی طرف ہو، اور پھر ہم نے یہاں پہ نیت کرنی ہے نا. ہاں یہاں پہ بھی نیت کرنی ہے نا، طواف کی عمرہ کا جو طواف کر رہا ہے نا اس کی نیت کرتی ہے اللہ میں، ہے نا، عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں یا اللہ اسے قبول فرما لے، آسان فرما لے. اور یہاں سے پھر نا طواف شروع کرنا ہے. اب اس میں کیا ہے، اس میں جو مرد حضرات ہیں جنہوں نے نا احرام ہے نا کی جو چادر ہے، اس چادر کو نا یہاں سے نا اس میں نا جو دہنا کندھا ہے نا یہ کھلا رکھنا ہے. یہاں سے نکال کے نا دہنے کندھے سے اپنے بائیں منڈے پہ چادر ڈال دینی ہے نا. اب یہاں سے طواف شروع کرنا ہے. طواف شروع کرتے وقت اس میں بھی دعائیں ہیں جو دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی. اور جو بھی دعائیں ہیں یہ پڑھنا ہے. اب اس میں کیا ہے، مردوں کو جو نا جو پہلے 3 چکر ہیں ان میں رمل کرنا ہے. رمل کیا، یعنی پہلوانوں کی طرح تھوڑا نا ایسے ٹہل کے اکڑ کے چلنا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلنا ہے، دعائیں پڑھتے ہوئے چلنا ہے نا، اذکار کلمہ ہے نا، اور اپنے سامنے دیکھ کر چلنا ہے نا جی. کعبے کی طرف نہیں دیکھنا، اس میں نا بیت اللہ کو دیکھ کے نہیں چلنا بلکہ اپنے نا سامنے دیکھ کے چلنا ہے. اور نا دعائیں اذکار ایسی نا پڑھتے ہوئے جانا ہے. اب آگے چل کے نا رکن یمانی ہے نا، رکن یمانی وہاں سب نا اشارے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. رکن یمانی سے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے نا، یہاں پہ جب پہنچنا ہے تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ مخصوص دعا ہے. کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعا پڑھے. اس کی فضیلت ہے کہ فرشتے جو ہے نا فرشتے آمین کہتے ہیں. اس طرح سے پھر حجر اسود سے شروع کیا تھا نا، حجر اسود پہ پہنچ جائیں گے. یہ ایک چکر ہو گیا ہے نا. پھر اسی طرح سے نا استلام کر کے جو پہلے کیا تھا بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر یہاں سے دوسرا چکر اسی طریقے سے شروع کر دینا ہے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7، یہ 7 چکر یہ پورے ہو جائیں گے. اب یہ طواف مکمل ہو گیا. اور طواف جو ہوگا باوضو ہوگا، بے وضو طواف نہیں ہوگا. وضو کے ساتھ طواف ہوگا، بے وضو طواف نہیں ہوگا. اب کیا کرنا، جو طواف مکمل ہوا اب یہاں سے چلنا ہے ہمیں مقام ابراہیم کی طرف ہے نا. یہ پڑھتے ہوئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی ہے نا. وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اس میں بھی نا یہی ہے کہ بھائی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد دعا مانگنی ہے نا. اور جو ہم نے جو نا یہ مردوں نے جو اپنا یہ احرام تھا نا کندھا، اسے نا ڈھک لینا ہے. یہاں پہ جو نماز پڑھے گا نا تو یہ کندھے جو ہے نا اس وقت جو چادر ہے ہمارے احرام کی یہ ڈھک لینی ہے نا. مقام ابراہیم کے پاس جہاں بھی جگہ مل جائے، بس کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے. جہاں جگہ مل جائے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لینی، اس کے بعد دعا کرنی. اب اس کے بعد پھر زمزم پہ جانا ہے نا. زمزم یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں پوری دنیا میں ہے نا. اللہ نے یہ ایسا پانی بنایا ہے نا، یہ اللہ نے خاص تحفہ دیا ہے زمزم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم ایسا ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ اس مقصد کو پورا کر دیں گے. جس مرض سے شفا کے لیے پیو گے اللہ اس مرض سے شفا دیں گے ہے نا. اس پانی کو پینے کے بعد جو دعا کرو گے اللہ سے قبول فرمائیں گے ہے نا. تو یہ زمزم ہے نا. اور زمزم کے بارے میں کیا ہے کہ منافق آدمی جو نا اسے کم پیتا ہے نا، اور مومن سے خوب سیر ہو کے پیتا ہے. تو خوب سیر ہو کے پینا ہے نا. اس کے بعد پھر دعا ہے. آپ دعا مانگ سکتے ہیں، کتابوں میں دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس کے بعد پھر اب ہم نے چلنا ہے سعی کی طرف. اب سعی کی طرف جب جائیں گے یہاں بھی استلام کرنا ہے نا، حجر اسود کی طرف نا جو ہر چکر میں ہم نے کیا ہے نا اس بار بھی استلام کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے صفا کی طرف جانا ہے نا، یہ پڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ہے نا. صفا پہ پہنچ کر یہ کیا ہے، پہاڑی ہے نا. یہ صفا مروہ نا یہ پہاڑی ہے. سعی کیا ہے، صفا مروہ کے درمیان جو نا یہ چکر لگانے، دوڑ لگانی ہے نا، اسے بولتے ہیں سعی. تو یہ صفا یہ کون سی پہاڑی ہے، یہ وہی پہاڑی ہے جہاں اماں ہاجرہ نے نا وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہے نا وہ جنگل بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کہنے سے ہے نا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گئے تھے ہے نا.
یہ قربانی دلوانا مقصد تھی دین کے لیے، ہے نا جی، اس امت کو وجود میں لانا تھا، تو وہی قربانی کی یاد دلانی ہے۔ یہ وہ جو صفا مروہ کے جو سعی ہے نا، یہ دوڑ کیوں لگانی ہے کہ یہ ان کی یاد میں یہ دوڑ لگانی ہے نا، کہ کیسے قربانی دے رہے تھے وہ، ہے نا، کہ ایک طرف شوہر تھے، ایک طرف بیوی بچہ، کیسے قربانی دے رہے ہیں نا، ایک ماں بچہ کیسے قربانی دے رہے ہیں، ماں باپ کیسے قربانی دے رہے ہیں نا اس دین کے لیے، ہے نا، وہ قربانی یاد رہے ہماری، ہے نا، کہ کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہے، ہم بھی ان کی اولادیں ہیں، تو ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا ہے نا، کہ ایک بچے کو کیسے بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے، ہے نا، اور ایک ماں کیسے، ہے نا، بچے کے لیے کیسے پریشان۔ تو جو صفا مروہ کے درمیان وہ صحیح وہ دوڑ کیا ہے کہ وہ نا کہ وہ اماں نا جب وہ پیاس سے بےتاب ہو کر، ہے نا، اسماعیل علیہ السلام اور پیاس کی شدت سے پریشان، تو نا وہ پانی کی تلاش میں، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی نظر آ جائے کہیں سے، ہے نا، تو وہ نا دوڑ لگا رہی، کبھی صفا پہ جاتی، صفا سے مروہ پہ جاتی، مروہ سے صفا پہ، اسی طرح وہ 7 چکر لگائے تھے، ہے نا۔ تو اسی طرح پھر صفا پہ کھڑے ہو کے قبلہ رو ہو کر، ہے نا، پھر دعا کرنی ہے، ہاں دعا کرنی ہے، اور دعا کر کے نا پھر چلنا ہے مروہ کی طرف۔ اب جب صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے تو اس کے درمیان بھی نا ایک لائٹ آئیں گے، سبز لائٹ، کچھ، ہے نا، وہ جو نا حصہ ہے اس میں جب چلیں گے تو اس میں بھی نا تھوڑا جو مرد حضرات ہیں نا تھوڑا تیزی کے ساتھ چلیں گے، اس میں دوڑیں گے۔ ہاں وہ دوڑنا کیا ہے کہ وہ جو نا دونوں طرف پہاڑ تھے، تو جو اماں حضرہ نا ادھر سے آتی نا پہاڑ سے صفا سے چلتی، جب اس جگہ آتی تو وہ تھوڑا نا گہرائی میں آ جاتا، تو جہاں اسماعیل علیہ السلام تھے نا آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، ہے نا، ایک ماں ہے نا، تو پھر نا وہ اس وقت نا تھوڑی دوڑ کے چلتی جلدی سے، کہ جلدی سے نا مجھے میری نظر پڑ جائے اسماعیل علیہ السلام پر، تو وہ نا تھوڑی سی وہ تیز چلتی تھی جلدی سے نا، پھر وہ دوسری پہاڑی پہ چڑھ جاتی اور بچہ نظر آ جاتا، ہے نا، تو یہ وہ دوڑ لگانی ہے۔ تو وہاں پہ نا یہ تھوڑا تیزی کے ساتھ چلنا ہے نا، اور دعا پڑھتے رہنا ہے۔ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم چلیں گے اس لائٹوں کے درمیان، اس کے لیے دعا ہے اللہم اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ تو یہ نا اس جو لائٹوں کے درمیان ہے وہاں تھوڑا نا تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے، عورتوں کو نارمل چلنا ہے۔ اس کے بعد پھر مروہ پہ پہنچنا ہے نا، مروہ پہنچ کے پھر دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چکر پورا ہو جائے، مروہ سے پھر صفا پہ آنا ہے، صفا سے پھر مروہ پہ، اسی طرح یہ 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ سعی ہے نا پوری ہو گئی۔ سعی کے بعد 2 رکعت نفل، وہ مستحب ہے نا، 2 رکعت نفل اگر آپ پڑھیں آپ، وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سعی پوری ہو گئی، اب سعی کے بعد ایک عمل رہ گیا، اب کیا رہ گیا؟ بالوں کا حلق کرانا ہے یا قصر کرانا ہے نا، یعنی بالوں کو منڈوانا ہے یا پھر قصر کرانا ہے۔ اب اس میں جو مرد حضرات ہیں نا وہ تو حلق کرائیں گے یا قصر کرائیں گے، ہے نا، اور بہتر ہے کہ حلق کرانا افضل ہے، یعنی منڈوانا افضل ہے۔ اور جو ہمارے خواتین حضرات ہیں ان کے لیے کیا ہے نا کہ وہ اپنے بالوں کو پورا نا اس طرح سے اکٹھا کر لیں اور تقریباً 1 انچ، ہے نا، تقریباً 1 انچ، ہے نا، اپنے بالوں کو وہ قینچی سے کاٹ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا، یہ عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، یہ عمرہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بس پورے، ہے نا، اللہ پاک ہم سب کو نا پوری، ہے نا، آداب کے ساتھ اور پوری، ہے نا، سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، ہے نا، اور پورے سنت شریعت کی پیروی کے ساتھ اللہ پاک اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہے نا۔ بس یہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو ہے نا، اب وہ جب تک وہ قیام رہے گا، اب اس میں زیادہ عمل کیا کرنا ہے، سوال آتے ہیں، تو زیادہ تو طواف ہی زیادہ کرنا ہے نا، عمرے بھی کرنا، بھائی عمرہ کا اللہ موقع دے تو پھر عمرہ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے، نا، حل سے یا میقات سے، مسجد عائشہ قریب ہے وہاں سے، تو اب کیا ہے نا عمرہ بھی کر سکتے، عمرہ کر لیں، لیکن نا طواف زیادہ سے زیادہ طواف کریں، ہے نا، کیونکہ یہ طواف ایسا عمل ہے جو وہیں ہو سکتا ہے نا، یہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو اس کے لیے وہاں پہ نا جتنا وقت ملے ہم زیادہ سے زیادہ طواف کریں، ہے نا، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، وہ قبولیت کی جگہ ہے نا، ہم اللہ، ہے نا، ہم نکلے ہیں تو نا خوب دعائیں کرنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے نا، اور اپنے اہل و عیال، اپنے جو نا عزیز و اقارب کے لیے، اہل و عیال کے لیے دعا کرنی ہے، اور پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی ہے، ہدایت کی دعا کرنی ہے نا، امن و سکون کی دعا کرنی ہے نا، خوب دعائیں کرنی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم رہیں گے بس اپنے اعمال، اپنے جو نا اپنے اوقات کو، ہے نا،
وصول کرنا ہے نا، ضائع نہیں کرنا. ہمارا ایک سیکنڈ بھی بڑا قیمتی ہے نا، ایک سیکنڈ بھی ہمارا ضائع نہ ہو جائے. بس ایسے اپنے اعمال کی، اپنے اوقات کی ترتیب بنانی ہے ہاں، کہ ہمارا جو نا ایک بھی وقت ہے نا، ایک بھی سیکنڈ، ایک منٹ نہ ہمارا ضائع نہ ہو جائے نا. اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر نا وہاں سے سفر ہوگا مدینے کا ہے نا، جو بھی قیام ہے وہ 8 دن 10 دن کا. اس کے بعد سفر مدینے کا ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے اب نا ابھی لمبا ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ ہے نا اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے نا وضاحت سے تھوڑی بات آئے گی مدینے کے سفر کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.